الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ و امام مدد بگر داب بلا افتادہ کشتی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی قادری ہم نہ رہے یا غوث اعظم می صنم دمدہ شیخ احمد رضا کا قطب عالم می صنم۔ آئیے ہم اور آپ مل کر جان عالم شان عالم رحمت عالم نور مجسم معراج کے دلہا آمنہ کے گود کے پھول ہم سب کے پیارے رسول جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری بارگاہ میں محبت کے ساتھ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نورا من نور اللہ۔ وہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، وہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ معزز سامعین کرام، جس آیت کریمہ پڑھنے کا میں نے شرف حاصل کیا، اللہ سبحانہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے ہمیں اس آیت مقدسہ میں دو چیزوں کا حکم دیا ہے، ایک تو یہ کہ تم میری ہی عبادت کرو، مجھے ہی پوجو، مجھے ہی سجدہ کرو، اور دوسرا یہ حکم دیا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کے سامنے نرمی سے پیش آؤ۔ چیز ہے رات، یہی وہ ماں ہے جس نے اپنی دعاؤں سے ولی بنائے ہیں
اور جس بچے نے ماں کی دعائیں لی ہے، جس انسان نے ماں کی دعائیں لی ہے، وہ انسان دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ آؤ آؤ میں تمہیں بتاتا چلتا ہوں ماں کی دعاؤں سے کیا نہیں ملتا، ماں کی خدمت کرنے سے کیا نہیں ملتا۔ ماں کی خدمت کرنے سے سب کچھ ملتا ہے۔ آؤ اپنے سنا ہوگا ایک اللہ کے ولی ہے جن کا نام بایزید بستامی ہے۔ وہ اللہ کے ولی جب اس دنیا پر تشریف لائے کچھ ہی بڑے ہوئے تھے، والد کا انتقال ہو گیا، والدہ بچی تھی، اپنے اکلوتے ماں کے بیٹے تھے۔ ماں نے اپنے دل میں خیال کیا یہ میرے آنکھوں کا نور ہے، میرے آنکھوں کا تارا ہے، میرے آنکھوں کا چین ہے، میرے دل کا قرار ہے، میں اس بچے کو عالم دین بناؤں گی، اس بچے کو ولی بناؤں گی۔ اور دیکھو ہماری ماں کا حال دیکھو، آج ہماری مائیں جو ہیں اپنے بیٹوں کو ڈاکٹر بناتی ہے، اپنے بیٹے کو انجینئر بناتی ہے، اپنے بیٹوں کو پروفیسر بناتی ہے۔ تو ان ماؤں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اے ماؤں، تم اپنے بیٹوں کو جو ہے ڈاکٹر بھی بناؤ، انجینئر بھی بناؤ، پروفیسر بھی بناؤ، مگر اس سے پہلے اپنے بیٹے کو جو ہے سچا پکا مسلمان بناؤ، سچا بچہ عاشق رسول بناؤ، غلامان رسول بناؤ۔ اگر تمہارے دل میں جو ہے تم نے ان کے دل میں محبت رسول کو پیدا کر دیا، اولیاء اللہ کی محبت کو ڈال دی، تو تمہارا ادب و احترام کرے گا۔ اگر تم اپنے بچوں کو جو ہے انجینئر بناؤ گے تو تمہیں دنیا میں تو عزت ملے گی، اگر تم اپنے بیٹوں کو پروفیسر بناؤ گے تو تمہیں دنیا میں تو عزت ملے گی، اگر تم اپنے بیٹوں کو جو ہے ڈاکٹر بناؤ گے تو دنیا میں تو عزت ملے گی۔ آؤ سنو کہ جب بیٹا انجینئر کی پڑھائی کرتا ہے تو اس میں جو ہے انجینئر کا کورس کرایا جاتا ہے، اور جب بیٹا جو ہے ڈاکٹر بنتا ہے تو اس کو جو ہے درد کا مریض بنایا جاتا ہے، درد کی دوائی سکھائی جاتی ہے، سر کے درد کی دوائی بتائی جاتی ہے، پیٹ کے آپریشن کا علاج بتایا جاتا ہے۔ مگر ان یونیورسٹی کے اندر ان چیزوں کی تو پڑھائی کی جاتی ہے، مگر ماں کی خدمت، ماں کی عزت، ماں کے قدموں کے نیچے جو جنت ہے وہ نہیں بتایا جاتا۔ یہ تعلیم جو ملتی ہے وہ مصطفیٰ سے ملتی ہے، دین مصطفیٰ سے ملتی ہے، خدمت دین سے ملتی ہے، اولیاء اللہ کی خدمت کرنے سے ملتی ہے، مدرسوں میں ملتی ہے۔ مدرسوں میں داخلہ لوگے تو تمہیں سکھایا جائے گا ماں کا مقام یہ ہے، ماں کی بلندی یہ ہے، ماں کا خدمت کرنے سے یہ ملے گا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تو اب میں ماں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹوں کو جو ہے انجینئر بنانے سے، ڈاکٹر بنانے سے اور پروفیسر بنانے سے پہلے ان کو جو ہے اسلام کی تعلیم دو، سنت مصطفیٰ ان کے سینے میں ڈال دو۔ اگر تم نے اپنے بیٹوں کو جو ہے عالم دین بنایا، حافظ قرآن بنایا، تو تمہیں یہاں بھی عزت ملے گی اور وہاں بھی عزت ملے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت بایزید بستامی علیہ رحمت و رضوان جب اس دنیا پر تشریف لائے، کرتے رہے یہاں تک کہ ایک دور وہ آیا، اور جیسے ہی وہ دور آنا تھا دل میں رونے لگے، آنسو نکل رہے تھے، اور یہاں تک کہ تاریخ میں آتا ہے آپ رات کو ماں کی یاد میں بہت روتے تھے، تکیہ بھی جاتا تھا آنسوؤں سے۔ ایک دن ماں کا اور زیادہ خیال آیا، استاد کی خدمت میں گئے، قدموں کو چوما، ہاتھوں کو بوسہ دیا اور کہا اے میرے استاد محترم، آج مجھے بہت امی کی یاد آ رہی ہے، مجھے چھٹی دے دو۔ استاد محترم خیال کرنے لگے میں نے تو اس کی والدہ سے وعدہ کیا ہے، وعدہ لے لیا،
کہ جب تک میں اسے ولی نہ بنا دوں گا اور عالم دین نہ بنا دوں گا، اس کو چھٹی نہ دوں گا، اب کوئی بہانہ نہ رہا، بلکہ دل میں خیال کرنے لگے اس بچے کو کیسے روکا جائے۔ استاد کے دل میں اللہ نے ایک بات کو ڈال دیا۔ جب استاد کے دل میں یہ بات آ گئی کہ بیٹا لو یہاں سے یہاں تک سبق یاد کر لاؤ، استاد نے 1 ہفتے کا سبق 1 دن کے لیے دے دیا۔ جیسے ہی دینا تھا، اب یہ بایزید بستامی سبق کو لے کر گئے اور لے جانے کے بعد میں خیال کرنے لگے میرے استاد نے جو ہے کہہ دیا ہے یہ سبق یہاں سے یہاں تک یاد کر کے لے کر آؤ، وہ جب یاد کر کے لے کر آؤ گے مجھے سنا دو کہ جب تمہیں چھٹی دے دوں گا، اور یہ 1 ہفتے کا سبق ہے کیسے یاد ہوگا 1 دن میں۔ بایزید بستامی نے دل میں خیال کرا کہ امی جان تو مجھے بتاتی تھی کہ جو کچھ کرتا ہے وہ رب کرتا ہے، جو کچھ عطا کرتا ہے وہ رب عطا کرتا ہے۔ تو یہ بایزید بستامی جو ہے نماز پڑھنا شروع کر دی، اور نماز پڑھنے کے بعد میں رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا، کہا اے پروردگار عالم، اے پروردگار عالم، میری امی جان کہا کرتی تھی کہ رب تبارک و تعالی سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ اے مولا کریم، میرے استاد محترم بھی ہمیں یہی سبق دیتے ہیں کہ رب جو ہے وہ جو چاہے کر دے، پر میں کر سکتا ہے۔ اے رب تبارک و تعالی، میرے دل میں میری ماں کی محبت بے بس ہے، میرے دل میں ماں کی محبت تڑپا رہی ہے، میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ اے رب تبارک و تعالی اس سبق کو میرے لیے آسان کر دے۔ اور جتنا کہنا تھا دعا سے فارغ ہوئے، سبق میں لگ گئے اور سبق یاد ہو جاتا ہے۔ استاد کی بارگاہ میں پہنچ گئے اور پہنچنے کے بعد میں سبق سنانا شروع کر دیا۔ جیسے ہی سبق سنانا شروع کیا تھا پورا سبق سناتے چلے گئے، کوئی اٹک نہ آئی، کوئی غلطی نہ آئی۔ اور سنانے کے بعد میں اب استاد محترم سے کہا اے استاد محترم اب تو مجھے چھٹی دے دی جائے، اب تو میں نے سبق سنا دیا ہے۔ اب استاد کے پاس میں کوئی عذر نہ تھا کہ اب کیسے روکا جائے بچے کو۔ تو استاد محترم نے کہا اے بیٹا جاؤ، اب تم چلے جاؤ، مگر جا تو رہے ہو جلدی واپس آ جانا۔ اب یہ بایزید بستامی ہے، مدرسے کا دور ہے، ابھی بچپن کا عالم ہے، چھوٹے سے بچے ہیں، دل میں بڑی تمنا تھی، بڑا شوق تھا کہ ماں سے جا کر ملوں گا، بڑا شوق تھا۔ خوشی خوشی مدرسے سے باہر نکلے، اپنے قدموں کو دوڑتے ہوئے چلے گئے، خوش ہوتے جا رہے ہیں۔ دل میں خیال تھا ماں کے قدموں کو بوسہ دوں گا، ماں کے ہاتھوں کو چوم لوں گا، اور ماں کے دل سے چپٹ جاؤں گا، ماں کے سینے سے لگ جاؤں گا، اور اپنے مدرسے کی باتوں کو سناؤں گا، امی جان کو اپنا سبق سناؤں گا۔ جب یہ سبق سناؤں گا تو میری امی جان مجھ سے خوش ہو جائے گی۔ یہی بیان کرنے سوچنے دل میں سوچتے سوچتے گھر سے نکلے، اور جیسے ہی دروازے پر پہنچے تھے، پہنچنے کے بعد میں دستک دی۔ دستک دینے کے بعد میں والدہ محترمہ نے کہا کون؟ والدہ نے کہا کون؟ پھر کہا کون؟ تو بایزید پکار اٹھے امی جان میں ہوں، امی جان میں ہوں، آپ کیا پہچانتی نہیں ہو؟ میں آپ کا بایزید ہوں، میں آپ کا لخت جگر ہوں، میں آپ کا نور نظر ہوں، کیا آپ مجھے پہچان نہیں رہی ہو؟ میں تو آپ کا دیدار کرنے آیا ہوں۔ بایزید بستامی نے اتنا کہا تھا، والدہ محترمہ نے اندر سے جواب دیا کون بایزید ہے؟ میرا کوئی بایزید نہیں ہے، میرا ایک ہی بایزید ہے جو میں مکتب میں چھوڑ کر آئی ہوں۔ جب تک وہ بایزید ولی نہ بن جائے گا، جب تک عالم نہ بن جائے گا، جب تک وہ گھر میں نہیں آئے گا، تو جہاں سے چلا جا، جب تک تو عالم نہ بن جائے، ولی نہ بن جائے، جب تک تو مجھے صورت نہ دکھانا۔ جب اتنا والدہ کا جواب سننا تھا، بایزید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، زاروں قطار رونے لگے، زاروں قطار روتے ہوئے واپس آ گئے، مدرسے میں آئے۔ آنے کے بعد میں ان کے وسلم ان کے خواب میں آ گئے، اور خواب میں آنے کے بعد میں کہا اے عالم دین جاؤ اس بچے کو جو ہے اب یہاں سے اس کے ماں کے پاس بھیج دو، اس کو جو ہے ولی کا مقام دے دیا جائے، اس کو ولی بن گیا ہے، اب اس کو جاؤ گھر بھیج دو۔ اتنا صبح کو اٹھنا تھا، بایزید بستامی کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں کہہ دیا
دیا، بیٹا جاؤ اب تم ولی بن گئے ہو۔ اب جیسے ہی ہے بایزید بستامی جو ہے اب یہاں سے مدرسے سے نکل کر والدہ محترمہ کے پاس پہنچے تھے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل رائل رضا نیٹ ورک کو، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔